السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے۔ آج لیسن نمبر 1 ہے، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں ہم نے یہ قرآن میں یہ آیت پڑھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ غفور رحیم ہے۔ تو اتباع جو ہوتا ہے، اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اسی وقت چل سکتے ہیں جب ہمارے پاس صحیح علم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ نے کیا ہم سے فرمایا، کیا ہمیں احکامات دیے، آپ نے ہمیں زندگی کیسے گزاری، آپ نے اور زندگی کے کیا اصول ہمیں بتائے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جب ہمیں پتہ ہوگی جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکیں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو۔ پھر ہمیں جب سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا، یہ احساس ہوگا کہ ہمارا دین اسلام، تو ہم تو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، ہم نے کبھی یہ غور و فکر نہیں کیا کہ دین اسلام کن کن مراحل سے گزر کر آگے بڑھا، اور یہ آج دنیا کے ہر کونے میں جو مسلمان پائے جاتے ہیں، تو اس کی اسٹارٹ کہاں سے ہوئی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ دین اتارا گیا، یہ شریعت دی گئی جن کو، ان کو کتنے مسائل سے گزرنا پڑا، کتنی مشکلات سے گزرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کتنے مسائل سے گزرنا پڑا، یہ سب ہمیں انشاءاللہ سیرت سے پتہ چلے گا۔ تو جس قدر ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانیں گے، آپ کے طریقہ زندگی کو پہچانیں گے، آپ کے اخلاق کو پہچانیں گے، انشاءاللہ اسی حد تک ہمیں آپ کی پہچان ہوگی۔ اور جب کسی سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کو پہچانے، اس کو سمجھے۔ دیکھیں ہم سب آج کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ سچا جو دل سے جو محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر پہچانے، بغیر سمجھے کہ وہ آپ کیا تھے، آپ کی کیا شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن خوبیوں سے نوازا تھا، اگر جب تک ہم یہ نہیں پہچانیں گے ہم صحیح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتے۔ اور ایمان کے لیے جو ہے یہ ہمارے لیے شرط ہے، تقاضا ہے کہ ہر مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبت کا اتنی بڑی کنڈیشن کیوں رکھی؟ دیکھیں بات کہنا آسان ہے، اپنی جان سے زیادہ پیارا، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے زیادہ پیارا، آج ہم سب یہ کہتے ہیں، لیکن
صحیح معنوں میں اگر واقعی ہمیں اتنی محبت ہو تو پھر ہم نے آج تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پورا اتنا علم نہیں ہے، نہ آپ کے حدیث کا علم ہے، تو ہم ایسی محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ دعوے ضرور کر سکتے ہیں ہم زبان سے، مگر صحیح دل سے اور عمل سے ہم کیسے اس کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی بڑی ہمارے لیے کنڈیشن رکھی کہ ایمان کا تقاضا بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت؟ اس لیے کہ محبت ایک بہت بڑی ڈرائیونگ فورس ہے، جس سے انسان کو محبت ہوگی اس کی بات ماننا اور اس کے کہنے پر چلنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ سب دیکھیں اپنی زندگی میں ہمیں اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے اور ہم اولاد کے بغیر کہے ان کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں، ان کے لیے ہم اپنی جانوں پر بہت زیادہ بوجھ لے لیتے ہیں، صرف کہ ہم بس ان کی تھوڑی سی خوشی ہمیں مل جائے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو محبت ایک ایسی فورس ہے کہ انسان کو عمل کرنے پر ابھارتی ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا، تاکہ ہم آپ نے جو تعلیمات ہمیں دی ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ پھر ایک صحابی خدمت اقدس میں دوسرا فائدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا؟ اس میں یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان اور مال اور اہل و عیال سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ جب گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں اور شوق زیارت بے قرار کرتا ہے تو دوڑا آتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے سکون حاصل کرتا ہوں۔ لیکن جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، اور میں جنت میں اگر گیا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ پاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہوں گا، تو بے چین ہو جاتا ہوں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے اور ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ایسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے۔ تو دیکھیں یہاں پر اس صحابی نے محبت کی بات کی تھی کہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یعنی کہ محبت اور اطاعت جو ہے کوئی الگ چیزیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی محبت کا ثبوت کیسے دیں گے؟ کہ ہم اطاعت کریں، اور اطاعت کے لیے ہمیں صحیح علم چاہیے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکیں۔ اور یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 69، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ آپ کی زندگی کے حالات اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے دین و دنیا کے لیے فائدہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ چونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بہت سے لکھنے والوں نے لکھے ہیں، بہت سی کتابیں سیرت کی، لیکن ہر کتاب میں وہ لیول آف تحقیق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کو ہم ہر بات کو کہیں کہ ہاں یہ بے شک یہ بات صحیح ہے، کیونکہ سیرت کا جو علم ہے نا، سیرت لکھنے کا، اس کے لیے شروع سے یہ کنڈیشن نہیں لگائی گئی تھی کہ اس میں چین جو سند ہوتی ہے نا، سند جو حدیث کے ساتھ سند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں، کہ حدیث جو ہوتی ہے وہ سند کے ساتھ ہوتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم تک کیسے پہنچی۔ تو جتنے لوگ اس بات کو آگے بڑھانے میں شامل ہوتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ جب ہمیں وہ حدیث ملتی ہے ریفرنس کے ساتھ، تب ہم اس کو صحیح یا غلط پہچانتے ہیں۔ تو سیرت نگاری میں سند نہیں ڈالی گئی تھی، تو اس وجہ سے تحقیق بعد کے علماء نے بہت زیادہ تحقیق بھی کی، اور کچھ لوگوں نے شروع سے اس کا خیال رکھا۔
تو اس لحاظ سے بہت سی کتابیں ہیں سیرت کی، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اتھینٹک جو بھی صحیح حدیث ہو، یعنی صحیح زیادہ تحقیق جس میں کی ہوئی ہو، جس کتاب میں ریفرنسز ہوں، اس سے ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو صحیح ترین باتیں پہنچاؤں، اور میں آپ کو بک اور آتھر وغیرہ کی بھی پہچان کراتی جاؤں گی انشاءاللہ کہ کہاں سے بات آئی ہے. تو یہ تو تھا انشاءاللہ ہمارا بیک گراؤنڈ تھا. ایک اور حدیث اس میں ایک پیج مسنگ ہے شاید، یہاں پر میں 2 پیجز تھے. اچھا ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی یہ حدیث بڑی اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا انکار کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. تو یہ بخاری کی حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف یا گریز یا رائے اختیار کرنا، گریز کی رائے اختیار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کی یہ تو اوپر تو بخاری کی حدیث تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ جو میری اطاعت سے انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر وہ انکار کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مجھے لازم نہیں ہے، تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبَّكَ ربی کا، یہاں پہ قسم ہے، یہ واو قسم کا ہے. ٹھیک ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّنْ قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم تم لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی باہمی اختلافات میں تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے بلکہ سر تسلیم خم کرے. یہ سورہ نساء کی آیت 65 ہے. یعنی کہ اس میں فرمایا گیا کہ جب مسلمانوں میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہو جائے، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر انسان اپنی اپنی بات کو صحیح سمجھ رہا ہے، تو پھر ہمیں معیار دیا گیا کہ کس کی بات صحیح ہے، تو ہم کیسے فیصلہ کریں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فیصلہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا کہ کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کر دیتے. لیکن آج ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ انشاءاللہ کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اپنے اختلافات کو دور کریں گے. اسی لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک دین اتارا ہے، ایک شریعت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبھی یہ مشیت یا یہ اللہ تعالیٰ کی یہ رضامندی نہیں تھی کہ ہم آپس میں مختلف بٹ جائیں اور ایک دوسرے سے نفرتیں کریں، ایک دوسرے سے جنگ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بھی بتایا کہ اختلافات تو ضروری ہے، لازمی ہے. دیکھیے جب انسان کو عقل دی اللہ نے تو ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرنا، اختلاف رائے رکھنا، یہ تو لازم اور ملزوم ہے. ایک عقل والا انسان انلیس کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور بند کر کے چلتا رہے کسی کی باتوں پر، تو وہ بھی ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم آنکھیں بند کر کے کسی کی بھی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنی عقل سے دین کا علم حاصل کریں، اپنی کوشش سے، محنت سے، اور پھر اس کی روشنی میں ہم جو ہے کوئی بھی عمل کریں. تو پھر اختلافات کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی طرف جانا ہے. جہاں ہمیں لگے کہ کوئی اختلافی بات ہے تو یہ نہیں کہ بس اب ہم کیا کریں، ہم تو ہم تو کسی ایک کی پیروی کرتے ہیں، یا ہمیں تو بس یہی بات، ہم کسی کی بات کو بھی سچ ماننے کے لیے ضروری ہے
اس لیے کہ دیکھیں رسول جو ہے وہ تو معصوم ہے گناہ سے خطاؤں سے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے بعد چاہے کتنے بھی متقی علماء ہیں، ان سے چانسز ہے کہ وہ ایز اے انسان کبھی نہ کبھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے تو ان علماء نے ان ائمہ کرام نے بھی یہی کہا ہے کہ میں انسان ہوں، مجھ سے اگر غلطی ہوئی تو تم اس غلطی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح حل ڈھونڈو۔ آپ کو پتہ ہے امام مالک جو تھے، ان کو اس زمانے کے بادشاہ نے، جو خلیفہ تھے، انہوں نے جب امام مالک نے موتا امام مالک لکھی تو انہوں نے اس زمانے کے خلیفہ نے ان کو کہا کہ میں اس موضوع کو قانون اور دستور بنا دیتا ہوں، اسلامی حکومت کا دستور بنا دیتا ہوں کہ اسی کے مطابق سارے فیصلے ہوں گے۔ تو امام مالک نے منع فرما دیا کہ نہیں، اتنے علماء ہیں، اتنا علم ہے کہ اب مجھے سارا علم تھوڑی آ گیا ہے کہ آپ، میں اتنی بڑی ذمہ داری آپ مجھ پر ڈال رہے ہیں کہ میری کتاب کو آپ سارے مسلمان حکومت کا قانون بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں سمجھا دیا کہ جب بھی آپس میں اختلافات ہو تو ہمیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اپنے اختلافات کو دور کرنا ہے۔ تو وہ اطاعت رسول اور ایمان لازم اور ملزوم ہے۔ اطاعت سے تو ہے تو ایمان بھی ہے، اور اطاعت نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن آیات اور احادیث شریفہ کے مطالعے کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ دین میں اتباع سنت کی حیثیت کسی فروعی مسئلہ، یہ فروعی مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے سے مسائل جیسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھو، یہ جو ہے بنیادی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، نماز کیسے پڑھو اور روزہ کیسے رکھو، لیکن بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل اس میں ہوتے ہیں کہ اب جیسے مثال کے طور پر اگر ہم مصلی پہ پڑھیں یا چادر پہ پڑھیں یا اس طرح کی، یعنی کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹے مسائل ہیں تو ایسی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اطاعت رسول جو ہے وہ بنیادی تقاضا ہے ایمان کا، کہ اگر چھوٹی باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کرے نہ کرے تو وہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تو تھا بیک گراؤنڈ۔ تو اب ہم سیرہ کے شروع کرتے ہیں۔ میں تھوڑا پہلا دن ہے، میں ٹائم کا بہت زیادہ انشاءاللہ عادت ڈالنی پڑے گی مجھے۔ نماز میں ہاتھ کہاں رکھوں؟ ہاں یہ بھی فروعی مسائل ہیں، یہ نماز کے جو ہے اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں، تو بہت سے فروعی مسائل ہیں اور بہت سے اہم بنیادی مسائل ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو اگر چھوٹی چھوٹی باتوں سے اختلافات پر ہم کسی اور مسلک کے بارے میں برا نہ سمجھیں۔ یہی تو آج کل ہو رہا ہے نا کہ جیسے اچھا یہ لوگ فلاں مذہب کو مانتے ہیں تو یہ ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں، فلاں مسلک کو مانتے ہیں تو ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں، نہیں، یہ چھوٹے مسائل ہیں۔ بنیادی مسائل میں کبھی بھی بڑے بڑے علماء نے جن کو امت نے مانا ہے، انہوں نے کبھی اختلافات نہیں کیے، ان کے اختلافات صرف چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ اچھا، تو اب انشاءاللہ ہم تھوڑا سا، مجھے بھی اپنے آپ کو آرگنائز رکھنا پڑے گا تاکہ ہم 2 کورسز ساتھ لے کر چلیں انشاءاللہ، اور وقت کا خیال رکھیں۔ تو اب تھوڑا سا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کا شروع کرتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاندان، عرش و نما اور نبوت سے پہلے کے حالات، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ فائلیں آپ کو میں نے بھیج دی ہے، اگر کوئی بات ایکسٹرا ہو تو آپ لوگ بے شک اس پر اپنے طرف سے اس پہ لکھ دیجیے گا، ورنہ انشاءاللہ آپ کو بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی اس کورس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، آپ کا مبارک نسب نامہ یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدرین نزار بن معد بن عدنان۔ تو عدنان جو ہیں
بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہے اس کے بارے میں اختلافات ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عدنان تک کی جو آپ کا نسب نامہ ہے اس میں اختلافات نہیں ہے، تو انہوں نے یہاں پر وہاں تک لکھا ہے. اور باقی ویسے دوسری جگہ پر میرے پاس اس کا بھی چارٹ بنا ہوا ہے جس میں علماء نے عدنان سے لے کر اس کو ملایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک. تو بہرحال انشاءاللہ کبھی ہمیں یہ نام بھی یاد ہو جائیں گے، لیکن ابھی صرف ہمیں ایک نظر دیکھ رہے ہیں ہم اس کو. پھر آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور ان کے والد وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب تھے. دیکھیں آپ کی والدہ کے نسب میں بھی یہ جو کلاب ہے نا، یہ وہی کلاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آگے آتے ہیں، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو گویا جیسے کہ 4 جنریشن پہلے آپ کی والدہ بھی اسی خاندان سے تھی جس سے آپ کے والد تھے، ٹھیک ہے. تو اب قبیلہ، آپ کا قبیلہ کیا تھا؟ آپ کا قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا. قریش دراصل فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کا لقب تھا. دیکھیں آپ کی نسب میں یہ جو ہے نا فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا قریش، قبیلہ قریش جو ہے وہ ان کا لقب تھا. تو بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہوئی. تو یہ جو فہر بن مالک ہیں، ان کی اولاد جو تھی وہ بعد میں قریش کے نام سے مشہور ہوئی، ٹھیک ہے. اور قریش رسل اچھا یوں تو اس قبیلے کے ہر دور میں سیادت حاصل رہی، ٹھیک ہے. یہ جو تھا سرداروں میں یہ قبیلہ بہت معزز تھا، اس کی حیثیت سرداروں کی طرح تھی. لیکن قصاع کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا. جو یہاں پر قصاع ہے نا، یہ جو ہے ان کو کافی اہمیت حاصل ہوئی اس قبیلے میں. آپ کو پتہ ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. تو یہ جو قصاع تھا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے اس میں. اور پھر آپ کا خاندان، آپ کے خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ہاشمی جو نام ہے یہ کہاں سے ہوا؟ بنو ہاشم بھی کہتے تھے نا، آپ کے خاندان کو بنو ہاشم کہتے تھے. تو بنو ہاشم جو ہے، یہ ہاشم کون تھا؟ ان کو قصی کے مناسبت میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل تھا، اور ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا. تو مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا. تو ہاشم جو تھا اصل میں لقب تھا، ٹھیک ہے. اور ان کی اولاد جو ہے وہ پھر ان کو جو تھو ہاشمی، ان کی اولاد کو ہاشمی ہی کے لقب سے اس خاندان کو پہچانا گیا. ہاشم اپنے زمانے میں سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے. انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا. وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. جو کہ عربی میں، اور آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں روٹی جو ہے نا بہت ہی عام، بہت اچھی تھی، یعنی بہت کیا کہنا چاہیے کہ ایک ایکسپینسو چیز تھی. اس کو پسند کیا جاتا تھا اور بہت آسانی سے نہیں مل جاتی تھی. تو یہ لوگوں کو روٹی کھلاتے تھے گوشت اور شوربے میں بھگو کر. چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کو توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں. تو ہاشامہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، ٹھیک ہے. تو چونکہ روٹی کو توڑ کے وہ لوگوں کے لیے شوربے میں ڈالتے تھے، تو یہ ان کو ہاشم کا نام لقب مل گیا.
تو ان کے لیے اس نام ہاشم، ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ عامر تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ہاشم جو تھے ان کا نام عامر تھا اصل میں. قریش تجارت کے پیشہ تھے. ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام میں تجارتی سفر منظم کیا، اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی. یعنی کہ یہ جو سفر کرتے تھے تو ان زمانے میں سفر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی جان کو جوخم میں ڈالنے والا کام ہوتا تھا. اس وجہ سے یہ چونکہ یہ بہت ہی ذہین اور بہت ہی باوقار قسم کے انسان تھے، انہوں نے ان شام میں اور یمن میں اس طرح سے تعلقات جوڑ کے رکھے تھے لوگوں سے کہ یہ ان ملکوں کے سفر کرتے تھے، قافلے وہاں جاتے تھے. ان کے اس سفر کا ذکر قرآن مجید سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے احسان کے طور پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش جو ہے نا، لإیلاف قریش جو سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو اپنے احسان کی یاد دہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے یہ آسانی فرمائی تھی کہ تم جو تجارت کرتے تھے، اتنا پیسہ کماتے تھے، اپنے اب جو تم نے جو سرداری اور مقام حاصل کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سفر آسان کر دیے تھے. سردیوں اور گرمیوں کے یہ سفر جو تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو اصل یہ کھیتی باڑی وغیرہ تو نہیں کرتے تھے، ان کی جو اصل انکم کا ذریعہ تھا وہ تجارت ہی تھا. تو ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، ٹھیک ہے. تو مدینہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی، اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے، اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے. ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی. بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا. شیبہ کا مطلب ہوتا ہے شیبہ، یعنی اولڈ مین، ٹھیک ہے، جس کے بالوں میں سفیدی ہو اس کو شیبہ کہتے ہیں. بڈھے آدمیوں کو شیبہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں. تو اس بچے کے قدرتی طور پر پیدائشی وقت ہی سفیدی تھی بالوں میں کچھ، اس لیے اس کو نام شیبہ رکھا گیا، اور یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا. لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا. 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا. یہ مطلب ہاشم کے بھائی تھے، ٹھیک ہے. تو ان کو جب پتہ چلا تو مدینہ جا کر ان کو اپنے ساتھ لے آئے. جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، تو چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے. عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے، اور مطلب جو تھے وہ ہاشم کے بھائی تھے. تو جب ان کو، آپ کو پتہ ہے عربوں میں خاندان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی کا ہاشم کا جن کا انتقال ہو گیا، ان کا ایک بچہ مدینہ میں ہے، تو وہ جا کے اس بچے کو لے آئے. اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی. تو جب مکہ میں جب داخل ہوئے تو لوگ سمجھے کہ یہ بچہ جو ہے وہ خریدا ہوا غلام ہے، تو ان کو وہ عبد المطلب کہنے لگے. تو پھر بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے دادا تھے عبد المطلب، جو کہ اصل نام ان کا عبد المطلب نہیں تھا، لیکن وہ اس نام سے مشہور ہو گئے بیکاز وہ ان کے جو چچا تھے وہ ان کو لائے اور لوگ سمجھے یہ ان کا غلام ہے. تو یہ عبد المطلب جو تھے، انہوں نے ہی زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا. ایک زمانہ جب آپ کو پتہ ہے کہ زمزم جو تھا وہ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے وقت نکلا تھا وہ پانی، لیکن پھر حالات اور زمانے اور بہت سی ہسٹری کے بعد یہ ہوا تھا کہ اس زمزم کے کنویں کو دشمنی میں اس کو بند کر دیا تھا. جب جس شخص کو جلاوطن کیا گیا، بنو جرہم کا جو قبیلہ تھا، اس کو جب مکہ سے جلاوطن کی وہ لڑائیاں ہوتی تھی مختلف قبائل میں، تو اس لڑائی میں بنو جرہم جو کہ مکہ میں رہتے تھے اور اس زمزم کے کنویں کا قبضہ تھا ان کا، تو جب ان کو
مکہ سے نکالا گیا تو انہوں نے دشمنی میں اس کنویں کو بند کر دیا تھا. اب وقت کے ساتھ زمانے کے ساتھ اس کا نشان مٹ گیا تھا، لیکن یہ جو عبد المطلب تھے آپ کے دادا، ان کو خواب میں یہ جگہ بتائی گئی کہ یہاں پر کھدائی کریں، اور پھر انہوں نے جب کھدائی کی تو انہیں یہ پرانا کنواں برآمد ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت اور پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے. عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے تھے. عبداللہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، وہ ان میں سے ایک بیٹے تھے. ٹھیک ہے، پھر عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی. ان کا باپ وہب بن بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا. آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئی. ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا. واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گیا، چونکہ شام کا جو راستہ تھا نا وہ مدینہ کی طرف سے جاتا تھا. تو جب وہ اپنے سفر سے مدینہ میں آئے تو وہیں پر انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبیانی کے مقام میں دفن کر دیا گیا. اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے. یہ دوشنبہ کہتے ہیں، بیر کا دن ہے، سوموار. اس کی صبح تھی. ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے 12 تاریخیں. دیکھیں آپ کی پیدائش میں صرف یہ 2 تاریخیں نہیں کہی جاتی، اور بھی اختلافات ہیں. ٹھیک ہے، اور جگہوں پہ 3 یا 4 تاریخیں بتائی جاتی ہے. اور اس اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اس وقت جو تھے، جب آپ پر وحی نازل ہونے لگی اس کے بعد تو آپ کے ایک بات ایک حالات کو باقاعدہ سے یاد رکھا گیا، نوٹ کیا گیا. لیکن چونکہ وہ زمانے کی بات تھی، نبوت سے پہلے کی بات تھی، تو اس وجہ سے آپ کی تاریخ پیدائش میں دن میں تھوڑا اختلاف ہے. سال آپ کا وہی تھا جو کہ عام الفیل، جس کو ہاتھیوں والا سال کہتے ہیں. اور ہاتھی والا سال آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سورہ فیل ہم پڑھتے ہیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو یہ وہ سال تھا جس میں ابرہہ جو تھا وہ اپنی فوج لے کر مکہ پر آیا تھا. اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا. تو چونکہ پہلے زمانے میں کیلنڈرز نہیں ہوتے تھے، لوگ اس واقعات سے دن یاد رکھتے تھے کہ فلاں واقعہ فلاں سال میں ہوا تھا، تو اس سے پھر وہ اپنی چیزوں کا خیال رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سال تھا پیدائش کا وہ عام الفیل تھا، اور آپ کی جو پیدائش کی دن تھا اس میں اختلافات ہیں. تو یہاں پر 2 تاریخیں اس میں دی گئی ہیں، ربیع الاول 9 اور ربیع الاول 12. اس میں سے کوئی تھی، لیکن کچھ اور کتابوں میں اور بھی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا. یہ خواب تھا ان کی والدہ کا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے. پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کے پیدائش کی خوشخبری بھجوائی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی، اس لیے کہ آپ کے والد تو نہیں تھے نا. پھر وہ شادہ اور فرحان تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے گئے. جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس موقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا. پھر آپ کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والد کی لونڈی ایمن گود کھلایا کرتی تھی. یہ ایمن جو تھی نا، یہ ماشاءاللہ یہ حبشی عورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عمر دی. انہوں نے اسلام میں بھی داخل ہوئی، اور ان کی شادی پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو غلام تھے زید بن حارثہ ان سے کرائی تھی. اور ان کا انتقال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 5-6 مہینے کے بعد ہوا تھا. تو الحمدللہ ہم آج کے دن کے لیے ہسٹری کے سیرت کے بارے میں یہیں پر رکیں گے.
اور ہم نیکسٹ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ اسی طرح سے 2 پارٹ میں ہمارا چلتا رہے گا کہ سیرت ہوگی شروع میں اور پھر علم الحدیث ہوگا. اب ہم انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس کی طرف چلتے ہیں. حدیث اوکے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر میں نے اس میں نہیں بھیج سکی آپ کو انشاءاللہ تعریف حدیث کی، لیکن آسان ہے، آپ کو یاد ہو جائے گی.